پھر اس نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا اور پروگرام کر کے اس نے پاکستانی مسلم صحافیوں کے منہ کے اوپر ایسی چپیڑ ماری ہے جہاں مسلمانوں کے اوپر مسلمان ظلم کرتے ہیں اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر جو انسانیت ہے نا وہ آگے نکل جاتی ہے۔ آپ جیسے نمک حراموں کی وجہ سے تو جو اسلام سے پہلے انسانیت کو سمجھتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں، جیسا اس امریکن صحافی نے انسانیت کے نام پہ وہ حق ادا کر دیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام پہلے ہے یا انسانیت پہلے ہے۔ اکثر باپ نے دیکھا ہوگا یہ سوال ہوتے ہیں میڈیا کی طرف سے، کوئی بھی ہے تو جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام، اور جو نان مسلم ہیں یا جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسانیت۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام ہی سب سے پہلے ہے، کہ سب سے زیادہ انسانیت کی جو قدر ہے وہ اسلام کرتا ہے۔ لیکن جو تعداد ہے یا نان مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانیت، بعض جگہ میں انسانیت آگے نکل جاتی ہے جب مرید کا جیسے واقعے ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر مسلمان ظلم کرتے ہیں اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں کے اوپر جو انسانیت ہے نا وہ آگے نکل جاتی ہے۔ امریکہ کا ایک صحافی ہے، اس نے جس دن یہ مرید میں واقعہ ہوا اسی دن اس نے ایک ٹویٹ کیا، پھر اس نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا اور پروگرام کر کے اس نے پاکستانی مسلم صحافیوں کے منہ کے اوپر ایسی چپیڑ ماری ہے، ایسا ذلیل کر کے دنیا میں رکھ دیا ہے کہ اس امریکن نان مسلم کی جو صحافت نے کا حق ادا اس نے کیا ہے، اس نے انسانیت کے نام پہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو فلسطین میں مشتاق احمد گئے تھے، گلوبل پٹیلا جا رہا تھا، تو وہ نان مسلم لے کے جا رہے تھے نا، کس کے نام پہ جا رہے تھے؟ انسانیت کے نام پہ۔ تو اس امریکن نان مسلم صحافی نے انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ ہوا کیا ہے ناظرین کہ جب مریدکی میں جو ظلم ہوا وہ تو سب نے، اچھا دوسرا جہاں میں تھوڑا روکوں کہ پاکستان کے وہ صحافی جنہوں نے سینٹر سے گزرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر مریدکی کا ذکر کیا، لیکن کس انداز میں کیا؟ حکومتی ذرائع، پنجاب حکومت کے ذرائع، ٹھیک ہے نا، اس حساب سے کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو گیا، لیکن حکومت جو کہتی ہے 4-5 آدمی کی ہلاکت ہوئی، 4-5 کی ہوئی، حکومت کہتی ہے انہوں نے گاڑیاں چلائی، انہوں نے فائر کیے، انہوں نے پولیس، یعنی کہ اگر انہوں نے ذکر کیا ہے مریدکی کا تو حکومتی ذرائع سے کیا ہے۔ لیکن اس امریکن صحافی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو حقیقت دکھائی گئی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہوا کیا ناظرین کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تحریک لبیک پر ہونے والے ظلم اور ریاستی بربریت کے بارے میں مصدقہ معلومات ہیں تو آپ خود ریاستی اداروں کا حصہ ہیں، یعنی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ پولیس والے یا وہ آرمی والے یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، ریاستی ادارے ہیں، ان کا ملازم ہے جس کے ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ یار ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو اگر آپ دنیا تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے تو مجھے دو، میں دنیا کے سامنے رکھوں گا، حصہ ہیں اور اس ظلم میں شریک ہونے پر نادم ہیں تو آپ ہم سے خفیہ طور پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی شناخت مکمل طور پر محفوظ رکھی جائے گی، البتہ آپ کے پاس اپنے دعووں کے ثبوت کے طور پر کوئی دستاویزی ثبوت یا شواہد ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر جو آپ کہیں گے، جو الزام پاکستان کی ریاست پر لگائیں گے، اداروں پر لگائیں گے مریدکی کے حوالے سے، تو اس کے ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے، ہونا ضروری ہے۔ صحافیوں کی ٹیم آپ کی فراہم کردہ معلومات اور دستاویزات کی تحقیق کے بعد انہیں عوام تک پہنچائے گی تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیں اور حقائق کو منظر عام پر لائیں۔ ناظرین جی، اس وقت اس نے ایک ٹویٹ کیا، اب اس ٹویٹ کے ایک دن بعد
یعنی کہ پاکستان کی جو صحافی، ٹوٹل صحافی جو کہتا ہوں نا کہ تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا، جو صحافی اپنے پلیٹ فارم پہ یوٹیوب چینلوں کے اوپر یہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی تفصیل نہیں بتا رہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ظلم ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، کئی شہادتیں ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی فوٹیج نہیں دکھایا، انہوں نے کھل کے یعنی کہ ذکر نہیں کیا جو اس نان مسلم صحافی نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے صحافیوں نے جنہوں نے رپورٹ کیا بھی ہے مرید کے کو کی ہے تو حکومتی ذرائع سے کیا ہے، بجائے اس کے کہ عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، بلکہ عوام کو مس گائیڈ یعنی کہ ان سے حقائق چھپائے گئے، حکومتی موقف عوام کے سامنے رکھا گیا۔ تو ناظرین اس جو صحافی ہے اس کا جو نام ہے اس کا نام ہے ریان گریم نام ہے۔ اس نے جب یہ ٹویٹ کیا تو یقیناً اس کے ٹویٹ کے بعد اس نے کسی نے اس سے رابطہ کیا، اس کو ثبوت دیے، پھر اس نے اپنے پروگرام میں واضح لفظوں میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے پروگرام میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا میں سب چیز دیکھ چکے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے، ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو اس نے اپنے اس پروگرام میں اپنے جو میزبان کے ساتھ جب تحریک لبیک کے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کیا تو اس میں جو پیچھے اس نے فوٹیج چلائی، وہی فوٹیج چلائی جو تحریک لبیک کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن 2 دن پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ جہاں جہاں تک یہ بات پہنچنی تھی پہنچ چکی ہے، اب اپنے آپ کو سیو رکھو، کیونکہ جو میں آگے بتاتا ہوں اس نے جو تحریک لبیک کے حوالے سے کیا کہا ہے، تو اپنے آپ کو سیو رکھو۔ حکومت اس ٹائم نرمی کے موڈ میں نہیں ہے، حکومت بالکل نرمی کے موڈ میں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ وہ اس لیے سختی کر رہی ہے کہ تاکہ یہ مزید یعنی کہ اٹھے نہ، احتجاج نہ کریں، یا اس لیے کر رہی ہے یا حقیقت میں کر رہی ہے، اور یہ حقیقت میں رہی ہے کہ بہت سارے کارکنوں کی، ہو سکتا ہے میرا بھی نمبر لگ جائے، بہت سارے کارکنوں کی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ اب اس صحافی نے اپنے پروگرام میں اس فوٹیج کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ دکھا رہا تھا، جو نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، جو سب کچھ وہ دکھا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس شخص کے اوپر یعنی کہ ظلم کیا گیا کہ جو فلسطین کے نام پہ فلسطین کے حق میں ریلی نکال رہے تھے، اور اس کا جو کلپ سامنے آیا پورے تبصرے میں اس نے معلوم نہیں کیا ذکر کیا، اس کلپ میں اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں جہاں 1000 سے زیادہ شہادتوں کا خدشہ ہے، 1000 سے زیادہ شہادتوں کا خدشہ ہے۔ اب ناظرین بتاؤ کہ پاکستانی صحافت، پاکستان کی صحافی حضرات، پاکستان کی میڈیا کی کیا اوقات رہ گئی ہے؟ یعنی کہ ایک نان مسلم صحافی نے انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے وہ سب کچھ بتا دیا جو پاکستان کی میڈیا چھپا رہا ہے، عوام تک تو وہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چھپ نہیں سکتی ہے۔ اگر وہ جو ذکر کر رہا ہے نان مسلم صحافی، اگر وہ نہ کرتا تب بھی پتا تھا، اگر یہ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا ہے تب بھی عوام کو پتا ہے، صرف آپ نے اپنی نیت ظاہر کرنی ہے، آپ نے اپنی ضمیر یعنی کو جھنجھوڑنا ہے۔ اگر پاکستانی میڈیا ذکر نہیں کرے گا تو کسی کو معلوم نہیں پڑے گا، سب کو معلوم ہے۔ آپ اس چیز کو چھپا کے، آپ اس کے اوپر پردہ ڈال کے، آپ حکومت کا ساتھ دے کے آپ اپنی صحافت کا حق ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی نیت جو ہے نا، یہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ہے پاکستان کے مسلم صحافی جو کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم بھی اسلامی ملک میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم انسانیت سے پہلے اسلام کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلے اسلام ہے اور بعد میں انسانیت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ جیسے ضمیر فروشوں کی وجہ سے، آپ جیسے نمک حراموں کی وجہ سے، تو جو اسلام سے پہلے انسانیت کو سمجھتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں، جیسا اس امریکن صحافی نے انسانیت کے نام پہ وہ حق ادا کر دیا جو پاکستان کے اندر ہونے والا ظلم، ایک مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور جو مسلمان صحافی حضرات ہیں وہ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ تو ناظرین کہ حکومتی سطح کے اوپر تو کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی، ہاں عوام میں اسی طرح آواز اٹھ رہی ہے، عدالتوں میں کیس چلا گیا ہے، عدالتیں، ہمیں پورا یقین ہے پہلے بھی تحریک لبیک کو ریلیف ملا ہے،
इस बार भी मिलेगा। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ही हैक हो चुका है, फर्द वहद के कंट्रोल में सब अदारे अगर आ चुके हैं, तो फिर चुप ही रहना, खामोश ही रहना, हिकमत अमली से काम लेना, यही सबके लिए अच्छा है। दीवार से टक्कर मारने की जरूरत नहीं है। शायद कई लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।